بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بڑا خوبصورت موسم ہے جی، آہستہ آہستہ ڈھلتی شام، اور خدا کے شکر گزار ہیں جو ایسے موسم سے صحت مند زندگی سے لطف اندوز کر رہا ہے۔ تو بہت ہی پیارے بھائی ہیں جی، راجہ جلیل کیانی صاحب گجر خان کے عیدی ہیں، مصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین بانی ہیں۔ انہوں نے آج تقریب میں بڑی محبتوں سے مدعو کیا ہے، اس تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جو اس سفر کے دوران اپنے سمیت ہر ایک سننے والے شخص کو پیغام دے رہا ہوں۔ آج ایک میرے ساتھ پیسنجر بیٹھا جی، گلبرگ گرین سے، ینگ تھا، بالکل ینگ تھا، اور جب میں نے اس سے یہ چینل کا بتایا اور اس بچے نے میری ویڈیو سنی، اور جس پہ میرا متن تھا، گفتگو کا محور تھا کہ دل کو صاف کریں، تو جب اس نے ویڈیو سنی اس نے کہا جی بڑا مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہی ہے دل کو صاف کرنا، کہ آپ کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوں، جیلس نہ ہو۔ آپ یقین کریں انسان کے ساتھ یہ فطری امر ہے، کوئی عالم فاضل کوئی جو بھی ہو نا، وہ اس زہر سے بچ نہیں سکتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے جب گفتگو شروع کی، بڑی لمبی چوڑی اس نے بڑی زندگی کے تجربات بتائے، کامیابیاں بتائیں، ناکامیاں بتائیں، وجوہات بتائیں۔ میں نے اسے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بیٹا اب جہاں بھی کہیں جا رہے میں رکوں گا، آپ میرے چینل پر یہ گفتگو کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتے۔ پھر میں نے اسے کچھ باتیں کہا جی کہ آپ دوبارہ دہرائیں تاکہ میں ان کو یاد کر لوں، تو میں اپنی زبان سے حوالہ آپ کا دے کر بولوں گا۔ بڑا توجہ کیجئے گا، جو کچھ اس نے بولا پلے باندھنے تو ناکام آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگا جی کہ میرے والد صاحب بہت طویل مدت پہلے ایک دفتر میں، ادارے میں، محکمے میں کام کرتے تھے، اور ان کی جاب کی اتنی امپورٹنس تھی، اہم تھی جاب ان کی، کہ لوگ ان سے صرف آتے تھے جی کہ 2-3 دن تاریخ آگے کرتے، اور منہ مانگی رشوت بھی دیتے تھے وہ باقی لوگوں کو۔ تو ایک دن پھر یہ بتانے لگا کہ چونکہ اس وقت کمپیوٹر کا اتنا دور نہیں ہوتا تھا، ان کے آفس میں کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، اور میں ہفتے میں ایک دن وہاں پہ چلا جایا کرتا تھا، اس کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا، ہم دونوں بھائی۔ تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا، کچھ لوگ آئے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے، تو والد محترم کو کہنے لگے جی یہ لے آپ کے لیے مٹھائی لائیں، اور مجھے بھی تجسس ہو گیا مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر، میں چھوٹا تھا کہ دل کیا کھول کے کھاؤں۔ تو جب والد صاحب کھولتے ہیں تو اندر پیسے پڑے ہوئے، مٹھائی نہیں تھی۔ تو وہ دبے لفظوں میں والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری 2-3 دن تاریخ آگے کر دیں اور یہ مٹھائی آپ کو پہنچتی رہے گی۔ تو انہوں نے ہنس کے بولا کہ یار اگر میں نے اس طرح مٹھائی کھانا شروع کر دی تو مجھے تو شوگر ہو جائے گی۔ اور خیر ساتھ ہی جو بھائی بیٹھا تھا، جب دیکھا کہ والد صاحب انکار کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ابو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں نے کہتا جی یہ میری الماری ہے، اور آپ جب بھی کبھی آئیں یہاں پر میری مٹھائی رکھ کر چلے جایا کریں، میں مہینے کے بعد یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ تو والد محترم بڑے خوبصورت لہجے میں ہم دونوں کو کہنے لگے کہ یاد رکھو، حرام کا ایک نوالا 7 پشتوں تک آپ کا پیچھا کرے گا، آپ جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اور دوسری جو بات والد صاحب نے کہتا کہی کہ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کے پیچھے پڑو گے نا تو پھر ادھورے رہ جاؤ گے۔ اب یقین کریں جو لطف اندوز اس نے باتیں کی، ان باتوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ اور جب میں نے اس کا مقام حیثیت سنی، اس کا جو کچھ کام کا سلسلہ تھا وہ دیکھا، تو واقعی بھام گیا کہ اس کی صحبت والد محترم کی تربیت کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہے۔ اور وہ IT کا انجینئر تھا، پلس یہ مووی میکنگ کا، فوٹوگرافی کا کام کرتا تھا بڑے ہائی لیول پہ۔ تو کہنے لگا جی کہ مجھے ایک کمپنی نے 4.5 لاکھ روپے مہینے کی آفر کی جاب کی، اور ہم دوست سے پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تو میں نہیں گیا۔ تو دوست کے ساتھ جو ایمانداری سے پارٹنرشپ پہ کام کر رہا تھا، اس نے کامیابی کے راز بتائے، اور یقین کریں دل باغ ہو گیا۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم باتیں سنتے، عمل نہیں کرتے، ہوا میں اڑا دیتے۔ اب یقین کریں میری زندگی میں وہ ایک نیا سبق چھوڑ کر چلا گیا، اور لطف آیا۔ تو خدا را صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے سٹلے مارتے ہیں۔ صحبت کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ یہ جو کتے بازاروں میں لوفر گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اگر ان کا چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا سا بچہ آپ گھر اٹھا کے لے آئیں
اور بڑے نسلی کتوں کی صحبت میں رکھے تو انہی کی طرح لڑاکا ہو جائے گا، انہی کی طرح آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ اور صحبت کا اثر پھر بتاتا ہوں کہ اگر بڑے اعلیٰ نسل کتے کے بچے کو آپ لوفر بازار میں گھومنے والے کتوں میں چھوڑ آئیں تو ان صحبت کی وجہ سے وہ بھی لوفر ہو جائے گا۔ خدا را یہ استلے مارنے کی بجائے سچی باتوں کو مانیے، حقیقتوں پر یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ اور پھر دوسری بات جو اس نے کہا مستقل مزاج بنیے، اپنے کام شروع کیا، لگے رہے، مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، لیکن رستے میں کام نہیں چھوڑنا۔ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ منزل تک پہنچیں گے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی اچھی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں آگے پہنچاتا ہوں مجھے ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔